اب اگلی بحث پر آئیے، قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم، سنتھیسس اور ڈویژنز۔ اب اس میں سمجھیے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے، کلمات حروف سے بنتے ہیں۔ عربی زبان کے حروف 28 یا 29 ہیں، الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو 28 رہ جائیں گے، الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو 29 ہو جائیں گے۔ یہ حروف جڑتے ہیں، لفظ بنتے ہیں۔ لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامعنی لفظ ہو۔ پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں، یہ مرکب توصیفی بن گیا، مرکب اضافی بن گیا، مرکب عددی بن گیا، مرکب جاری بن گیا۔ پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فقرہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوطی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہیں، دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جاہز چونکہ قدیم تھے، انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے، جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان۔ سورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں، بیت شعر آیت ہے، قوافی جو ہوتے ہیں شعروں میں قافیہ، وہ یہاں فواصل ہیں، آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ ایک فواصل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی اکائی ہے آیت، اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں، انگریزی تحریروں میں، مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے، ورس نمبر فلاں، بالکل غلط ہے۔ قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے، اپنا مفہوم ہے۔ لغوی مفہوم کیا ہے؟ نشانی، آیت نشانی۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے، صرف حروف پر بھی مشتمل ہے، الف لام میم حروف مقطعات اور آیت بن گئی۔ وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، والعصر مرکب جاری ہے، حرف جار، آیت ہو گئی۔ پورے جملے پر بھی مشتمل ہے، ان الانسان لفی خسر، ایک جملہ ہے، اور 10 جملوں پر بھی مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الی آخر الآیہ۔ آیت الکرسی کا انالیسس کیجئے، 10 جملے موجود ہیں اس میں۔ تو نوٹ کر لیجئے، یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے، یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ کی تعیین توقیفی ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے۔ حضور نے بتایا والعصر، یہ آیت ہو گئی، آیت ہو گئی، ہم آیت مانیں گے۔ الف لام میم آیت ہو گئی۔ قاف حرف ایک ہے، یہ آیت نہیں ہے۔ نون ایک حرف ہے، آیت نہیں ہے۔ قاف والقرآن المجید ایک آیت بنی، نون والقلم وما یسطرون ایک آیت بنی۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا 2 آیتیں بنی۔ مثلاً بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں، سورہ مزمل کی جو دوسرا رکوع ہے، پورا دوسرا رکوع، وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے۔ اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی، یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، 2 اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوطی کے ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کہ یہ 2 آیتیں ایک نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر،
میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں. ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے، کوئی خبر یا اثر، خبر محمد الرسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے. تو اس کو کہتے ہیں توقیفی. آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل، یا کسی منطق، کسی گرامر، کسی اصول بیان، کسی پر مبنی نہیں ہے، یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر. اس طرح سورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے. اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے. 10 آیتیں، 20 آیتیں، 100 آیتیں، 285 آیتیں، 286 آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی. یہ شہر حکمت خداوندی ہے. ایک نظم ہوتا ہے، جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ آج کا تو بہت بڑا فن ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے شہر کو پلان کرنا، اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل، گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو، علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے. اب اس میں نوٹ کر لیجئے جہاں تک، اچھا جیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، والعصر بھی آیت ہے، اور الف لام میم بھی آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی بھی آیت ہے. اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں. 3 ہی سورتیں 3 آیتوں پر مشتمل ہیں. 3 سے کم پر کوئی نہیں، 2 آیات کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن آگے آپ چلتے جائیے، اس کی بڑی سے بڑی تعداد سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے. تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے ضمن میں، اور وہ تھا منزل یا حزب. منزل یا حزب 7 منزلوں میں یا 7 احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے، ہر شب میں، اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا. یہ حزب بھی ہے اور منزل بھی ہے. اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا، یقیناً حضور نے بتایا ہوگا، اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا. اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی، چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں. صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی، اس میں صورتیں مکمل جو کہ تو آئیں گی. اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں، وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے. تو پہلی منزل میں 3 صورتیں، دوسری میں 5 صورتیں، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، اور 7ویں میں 65. یہ ہے کہ جو ان صورتوں کی ایک بڑی، جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے، اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں. کوئی 4.25 پارے ہے، کوئی 4.5 پارے ہے، کوئی 4.25 پارے، اس طریقے سے ہے تقریباً مساوی. لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے، مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے صورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا. اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بعد کی بات ہے، 30 پارے، اور اس میں آپ کو یہ ساری قباحتیں نظر آئیں گی. اس میں صورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں. سورہ ہجر 1 آیت ادھر ہے، باقی ساری صورت جو ہے اگلے پارے میں فصیلیں توڑ دی گئی. معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے، 7 سے 30 سے تقسیم کیا، اور برابر صفحوں کے اندر وہ پارے بنا دیے. لیکن بہرحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ بات کی بات ہے، دور صحابہ میں آیت، سورت اور حزب. اسی طریقے سے طویل سورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بھی بات کی بات ہے. لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے سورتوں کو رکوعوں کی شکل میں، 35 صورتیں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے. آخری پارے کی 37 صورتیں ہیں، پہلی 2 کی جو 2 رکوع ہے، باقی سب کی سب جو ہے وہ ایک ایک رکوع شمار ہوتا ہے. لیکن رکوع کیوں کیے گئے؟
لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں، سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکعت کے اندر، تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے، مضمون نہ ٹوٹے، تاکہ وہاں پر رکوع کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ تو رکوع سے رکعت ہے، رکوع ہے، اس رکعت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے۔ یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا، حجاج ابن یوسف، یہ اس کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے، بہرحال اس کی طرف منسوب ہے، اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے، الل ٹپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے، کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں، یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے، نہ رکوعوں کی تقسیم۔ اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان میں حزب ہو گئے ہیں، یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر 8 حزب بنا دیے انہوں نے، 4 حزب بنا دیے اور پھر نصف حزب کر کے 8 حصے کر دیے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رکوع تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پارا بدل گیا رکوع وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ رکوع میں مضمون کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا۔ تو رکوع کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے، اکثر و بیشتر، کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس۔ اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی، اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازماً۔ لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے۔ ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر، پھر سورہ آل عمران ہے وہ بھی مدنی ہے، سورہ نساء ہے وہ مدنی ہے، سورہ مائدہ ہے وہ مدنی، پھر آئی ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ یہ سورہ انفال تو مدنی نہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ ہے کہ جو مکیات ہیں، یہ کہ بھی مکی دور کی بھی آخری زمانے کی ہے۔ ابتدائی جو مکی صورتیں وہ سب سے آخری حصے میں ہیں، 29واں پارہ اور 30واں پارہ۔ تو ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے۔ ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا، یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا، اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں، تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ ایکسرسائز بنتی ہے۔ ایک زمانے میں بہت کوشش کرتا رہا ترتیب نزولی سے، اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے، پہلے کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا۔ در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں، بعض روایات ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے، ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترتیب کی، لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات پر نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے۔ یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی، یہی ترتیب ہے ام الکتاب میں، یہی ترتیب ہے کتاب مکنون میں۔ اب اس کے سمجھیے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی۔ سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہیں 3،
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی، لیکن کتابی شکل میں نہیں، ما بین الدفتین نہیں۔ حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ، جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا اس میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا، تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ترتیب حضور کی ہوئی ہے، توقیفی ہے، اور حضور ہی نہیں اللہ کی ہوئی ہے۔ یہی ترتیب لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں ہے، اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ کرام کو۔ حفاظ تھے، کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے، لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں 2 گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد، اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے، حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے ما بین الدفتین، 2 گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا۔ ان علینا جمعہ، وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ دوسرا مرحلہ کب آیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ اب ایک تشویش پیدا ہوئی، ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابوبکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قراء ہیں، جتنے کاتبین وحی ہیں، ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں۔ حضرت ابوبکر شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے، ان کا ایک خاص مزاج تھا، اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجے کا۔ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے، میں کیسے کروں؟ لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے، ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی، تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ وہ کتابی شکل حضرت ابوبکر کے دور میں ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا، اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے، ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں۔ اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاقو کو کاچو کہے گا، تو وہ لکھے ہوئے کو بھی چاقو کو کاچو پڑھ کے نکلے جائے گا۔ تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا جو ہے قرآن مجید بدل رہا تھا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی تشویش ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں، جب دور بہت پھیل گیا، اسلام کا دائرہ، دارالاسلام کی وسعت بہت ہو گئی، کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے لفظ کی۔ کاچو کو کاف الف چے واو لکھنا شروع کر دیں گے پھر کہ کاچو سنا ہم نے، تو چاقو تو سنا ہی نہیں۔ تو ایک لکشو ہے چاقو لکھ رہا ہے اور ایک کاچو لکھ رہا ہے، تو چاقو اور کاچو میں فرق ہو گیا۔ لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر، رسم کتابت، رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے۔ اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی مناسبت سے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو جوڑتے ہیں قافیے، تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا، اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے ایکسپلائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں،
اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کم و بیش 15 سال کا فصل تو ہو چکا، گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے 15 برس بعد۔ پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی بنا کے رکھ دیا ہے، نہیں معاذ اللہ، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا، فتنۃ الکبریٰ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بدنام کیا، لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگ گیا، یہ مصحف عثمان ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ حماقتیں کہ جو ہوئی ہیں ہم سے، یہ قافیے ملانے کی وجہ سے، حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے وہ در حقیقت جامع آیات القرآن نہیں ہے، جامع الامت علی رسم واحد، پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی ہے۔ مثلا اب دیکھیے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے؟ میم لام اور کاف، میم الف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ، یہ غلط ہو جائے گا، میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے، میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے، اور قراتوں میں یہ دونوں موجود ہے، ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ اگر آپ نے میم الف لکھ دیا ایک قرات نکل گئی، اب وہ اس میں آ ہی نہیں سکتی، وہ تو مالک ہی پڑھا جائے گا۔ یہ زیر زبر بھی جو لگے ہیں قرآن مجید میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور یہ رموز و اوقاف، یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیچ میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے کی چیزیں ہیں، ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے، انشاء پرداز، وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگاتے تھے، جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہل سمجھا کہ نقطے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے خط پر، گویا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نقطوں کے۔ تو یہ جو ہے پرانے جو شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا یہ انداز تھا، لہذا کوئی نقطے وغیرہ نہیں تھے، یہ بھی بعد میں لگے۔ تو ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس کی رسم آئے گا میم لام کاف، کھڑا زبر ہے مالک یوم الدین اور ویسے پڑا زبر ہے ملک یوم الدین۔ یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا، اور اس کے نسخے تیار کرا کے، مختلف روایات میں آتا ہے 5 یا 7 نسخے تھے، ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس، اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں، اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استنبول کے اندر ہے، توپ کاپی کا جو عجائب خانہ ہے، عجائب گھر ہے، جس میں جہاں نوادرات کے ساتھ ساتھ حضور کے بھی کچھ تبرکات اور جمع ہیں، وہاں وہ نسخہ موجود ہے۔ اس میں انگلی جو کٹی تھی حضرت نائلہ جو ان کی اہلیہ تھی، جب وار کیا گیا ہے حضرت عثمان پر، قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے روکا اپنے ہاتھ سے تو ان کی انگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصحف پر آئے۔ تو یہ وہ قرآن، پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں، ایک دمشق میں، ایک کوفے میں، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ، مختلف جگہوں پر وہ آفیشل ورشن قرآن کا صرف رسم الخط اسکرپٹ کے اعتبار سے۔ لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے، قرآن مرتب ہو چکا، مدون ہو چکا دور نبوی میں، لیکن کتابی شکل میں نہیں، سینوں میں محفوظ۔ دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لایا گیا، اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے۔ اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے، سفر بھی، انجیل بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حبشہ سے استشہاد کرتے ہوئے مصحف نام رکھا، مصحف۔ یہ مصحف بن گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، لیکن مصحف کی قرات کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا، اس کو دور کیا حضرت عثمان نے، اس کا آفیشل ورشن تیار کروایا، ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا، باقی جو نسخے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا، تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا نسخہ نکل آیا، اس میں تو یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو جامع الامت علی رسم واحد، ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں، تو یوں سمجھیے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو
شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے کو 25 برس بعد ہے۔ گویا ربع صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد چوتھائی صدی کے اندر اندر سارے مراحل طے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا، وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ حصہ اس کا ماننے پر مجبور ہیں کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ، اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکسٹ پیور ہے اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہی شے ہے جو محمد نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری بات، چل میرے پاس 3 منٹ ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی قرآن کی، آیتیں، سورتیں، پھر حزب، اب اس میں ایک شے نوٹ کر لیجئے۔ آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے۔ آیتوں کو جوڑ کر جب سورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے، اس ربط آیات سے ایک اور معنی، ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے موتی ہے، ہر موتی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جس ترتیب سے آپ نے پرویا، اس کو دھاگے میں ہار بنایا، اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ہر موتی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے، لیکن اس ترتیب کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے۔ ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا، مرکزی مضمون، عمود، اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں کہ جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں، اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں۔ جیسے معوذتین، 2 صورتیں ہیں، مضمون ایک یہ تعوذ، معوذتین۔ الزہراوین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو کہا گیا الزہراوین، حضور نے فرمایا 2 نہایت تابناک صورتیں، بڑی روشن صورتیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک ہی طرح کا اٹھان ہے، حضور سے خطاب ہو رہا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، یہ تمام جوڑوں کی شکل میں۔ اسی طرح سورہ طلاق، سورہ تحریم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خدابندی ٹوٹنے لگے، بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شے کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا، بیوی کو ناپسند ہے وہ شے، تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ۔ اپنی ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی رضا جوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے، قسم کھا لی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں۔ یہ ایک انتہا ہوئی۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ میاں اور بیوی میں اتنا بودھ ہو جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے۔ تو سورۃ التحریم ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے، سورہ طلاق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ صف حضور کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے، سورہ جمعہ آپ کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جو